سب سے پہلے تو میں لاہور پریس کلب کی موجودہ والی ابھی سبکوش ہونے والی ہے، اس کا میں اس پاس گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے شرف اور شرف یہاں میرے عمر میں ایک شام منانے کا مجھے شرف اور شرف، یہ میرے لیے اس کا افزائی کی بات ہے بہت زیادہ۔ جب اس قاضی صاحب نے ذکر کیا وہ ایک مشاعرے والا، تو وہ بھی ظاہر میرے لیے ایک اعزاز تھا کہ مشاعرہ ہو جائے، اس کی صداقت میں نے کی ہے۔ تو جن صاحب نے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی وجہ سے ان کو کچھ پریس کلب کے لاسٹ الیکشن میں یوز کرنا پڑا تھا، وہ صاحب آپ سمجھیں کہ ہماری کمیونٹی کی شرارتی عناصر میں شامل ہیں۔ جب میں چیئرمین تھا اس کا الیکشن کمیٹی کا 2 سال پہلے میری چیئرمین شپ کی الیکشن ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے ڈونیٹ کرنے کی بہت کوشش کی تھی کہ یہ جو پروسیس چل رہا ہے یہ نہ چلے، پر ہر ایک کی اپنی اپنی سرشت ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہ مخالفت ہے ہماری ان کے ساتھ، بہت اچھے دوست بھی ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ذہن میں ایک ہوتا ہے نا ایک خلاص جس کو کہتے ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال یہ قدروں کی صحافت کی اگر بات کی اس پلیٹفارم پہ، تو مجھے سچی بات ہے 50 سال پورے 50 سال اس پروفیشن کی، مجھے کچھ صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کے بعد 75 میں میں نے آغاز کیا تھا گورنمنٹ وفاق سے، تو آج 2025 ہے، تو پورے 50 سال جو ہے نا آپ سب صحافت کی ایک 20 صدی وہ بھی کمپلیٹ ہوئی ہے، تو آپ بے شک اس مجلس کو آپ اس کی عمر ہی سمجھیں نہ 19 صدی کے کسی چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، دوستوں نے اظہار خیال کیا ہے، میں ان کا سپاس گزار ہوں، میں اچھے جذبات خاص طور پہ علامہ صاحب صدیق اظہر صاحب اور سے مفتی صاحب، تو میں نے فرمائش کر کے ان کو میں نے اس تقریب میں مدعو کیا کہ ایک اچھی انٹلیکچوئل جو گفتگو ہے وہ مفتی صاحب کریں گے۔ ان کا شکر گزار ہوں کہ قاضی صاحب نے ان سب ترینہ یہ بھی ناراض کریں گے۔ ابھی ہماری تابندہ خالد صاحبہ ابھی تشریف لائی ہے، ورنہ ان کے بھی اب ادارے کے آپ کا موقع میں مل جاتا، یہ بڑی قلم نگاہ لے رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ معاملہ شروع کرے نا تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، جب سے یعنی کہ میری ایک اسٹرگل ہے بطور جرنلسٹ، بطور قلم کار اور بطور سوشل ایکٹیوسٹ، ایک پوری طویل ایک لائف ہے میری، اس کی اگر پرتے کھولنا شروع کر دیں پھر تو تذکرہ ہوتا ہی چلا جائے گا، پھر ختم ہونے میں نہیں آئے۔ بہرحال جو یہاں چونکہ یہ پریس کلب کا پلیٹ فارم ہے تو پریس کلب کے بارے سے ضرور میں بات کروں گا کہ یہاں بات ہوئی گروپنگ کی، دستور گروپ، بدنا گروپ یا جو بھی ہے، تو اس میں جتنی پولرائزیشن شروع دن سے اب تک ہے، جس طرح ایک بلیم گیم کی سیاست جو ہے وہ ہمیں نظر آئی پچھلے 5 سال میں، ایسا ہی ماحول ہماری جرنلسٹ کمیونٹی میں بھی 77 سے شروع ہوا تھا، جب اب ذکر کرے میرے کر ہی لینا چاہیے کہ اس وقت ایک ہی گروپ تھا جرنلسٹوں کا، پی ایف یو کا ایک ہی گروپ ہوتا تھا 77 تک، تو منہاج برر صاحب ظاہر اختلاف اگر ہوتا تھا تو اس گروپ یعنی کہ تنظیم میں رہ کر ہی ہوتا تھا، الگ سے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا۔ تو منہاج برر صاحب 77 میں وہ اوائڈ کر رہے تھے انتخابات سے، جو ایک دستور کا جو تقاضا ہوتا ہے، ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، تو وہ اوائڈ کر رہے تھے، تو صحافیوں کے پریشر پر انہوں نے انتخابات کرائے اور صرف 2 ووٹوں سے وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے شکست کھائی وہ رشید صدیقی تھے، ان سے 2 ووٹوں سے وہ ہارے تھے۔ تو اس پر جب صحافی کمیونٹی میں تھوڑا سا ایک چیمگوئیاں شروع ہوئی، اور پھر ماشاء اللہ کے دور کا آغاز ہو گیا ہوا تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب کو بھی ضرورت تھی ایک پلیٹ فارم کی ہماری کمیونٹی میں، تو انہوں نے رشید صدیقی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور
جس طرح یہاں ذکر ہوا کہ انہیں پیٹرنائز کیا، باقاعدہ فنڈنگ کی ان کی، تو وہ ایک رشید صدیقی گروپ اس وقت ڈیولپ ہوا تھا 77 میں. اس کے بعد 87 میں دستور گروپ بنا. دستور گروپ کی تشکیل کا بھی یہی پس منظر ہے. دستور کی وائلیشن، ہم نے جو گروپ یہ رکھا تھا، میں اس کے پائنیئرز میں ہوں، تو جب یہ گروپ کی تشکیل کا آغاز، جب سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں زیادہ تر برنا گروپ کے لوگ ہی تھے جو ایکٹیو تھے اس وقت ایک نئے گروپ کی تشکیل میں. اور اس وقت بھی یہی سچویشن تھی کہ وائلیٹ کیا جا رہا تھا اس کے پی ایف یو جے کے دستور کو. انتخابات جو ہے وہ ڈیلے کیے جا رہے تھے، دانستر ڈیلے کیے جا رہے تھے. تو اس کی بنیاد پر پھر رشید صدیقی گروپ اور برنا گروپ دونوں کے جو یعنی کہ آئین کی پاسداری کے قائل تھے جو ہمارے احباب، تو انہوں نے پھر بیڑا اٹھایا مل کر کہ ہم دستور کی پاسداری کے لیے ایک گروپ بناتے ہیں. تو یہ گروپ قائم ہوا 87 میں. تو اس کا نام بھی دستور گروپ اسی لیے رکھا کہ دستور کی پاسداری ہم نے کرنی ہے. بعد میں اب جو حالات ہیں، جس طرح اب صورتحال بن گئی ہے، یعنی کہ پولرائزیشن جتنی ہے اس وقت، یہ نقصان ہمیں ہی ہو رہا ہے، کمیونٹی کو نقصان ہو رہا ہے. جتنے گروپ بھی ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ہمارا اپنا گروپ ہے دستور گروپ. میں نہیں کہتا کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ مفادات سے بالا تر ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا، آپ ابھی دیکھیے اس میں جو پولرائزیشن ہے وہ ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کی. اس وقت بھی ایک دستور گروپ کو گالی بنا دیا گیا تھا کہ یہ تو وہ پتہ نہیں کیا ملیچ طبقے کے لوگ ہیں، تو انہیں قریب بھی نہیں بھٹکنے دینا. تو یہی گروپ تھا. یہ کراچی پریس کلب کا ذکر ہوا، انصاری صاحب نے ذکر کیا. ایک فضا ایسی تھی وہاں کہ وہاں دستور گروپ کے لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا. اتنی اس قدر ایک منافرت کی فضا قائم ہو گئی تھی. لیکن آج وہی کراچی پریس کلب ہے، وہاں مثالی ہم آہنگی ہے دونوں گروپوں میں، برنا میں بھی دستور میں بھی. جس طرح انصاری صاحب نے بتایا کہ وہ مل کر الیکشن لڑتے ہیں، افہام و تفہیم سے الیکشن ہوتا ہے. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ یہاں لاہور پریس کلب پہ بھی ویسے ہی افہام و تفہیم کی فضا ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے. اس وقت جو حالات ہیں ہمارے میڈیا آپ کے سامنے ہے، سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے میڈیا کے لیے، خاص طور پہ پرنٹ میڈیا کے لیے تو سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے. پتہ نہیں چند لمحات بعد کیا سچویشن ہوگی، ہمارے اس پرنٹ میڈیا پر کیا افتاد ٹوٹے گی. تو اس سچویشن میں جب میڈیا ورکرز کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، ان کے ملازمتیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، تنخواہیں ان کو نہیں ملتی، لیٹ ملتی ہیں، کم ملتی ہیں، شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم نے افہام و تفہیم نہ کی، آپس میں ایک پلیٹ فارم پر نہ بیٹھے، متحد نہ ہوئے، تو آگے کے حالات جو ہیں یہ میڈیا انڈسٹری سے مراد، میں تو ورکنگ جرنلسٹوں کی بات ہی کروں گا، ویسے تو ظاہر مالکان بھی میڈیا انڈسٹری کا حصہ ہے. تو اگر ہم ورکرز کی سطح پر اکٹھے نہ ہوئے، ہم نے اپنی عنایت ترک نہ کی، تو مجھے خدشہ ہے کہ ہماری عنایت جو ہے نا ہمیں لے ڈوبے گی. اس لیے میری آج اس پلیٹ فارم پہ یہی درخواست ہوگی سارے دوستوں سے، تمام احباب سے، جتنے بھی گروپس ہیں. میرا اپنا گروپ جو میں تو کہتا رہتا، میں نے 6 ولاگ بنائے ہیں اس پولیٹکس پہ. یہ صحافیوں کی جو پولیٹکس ہے نا اس پر، یعنی پریس کلب سے گروپنگ جو ہوئی اس تک، پھر پریس کلب کے انتخابات کے حوالے سے. تو یہ میں نے وہ ساری ایک تاریخ اس میں بیان کی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پریس کلب جو ہے نا، اب بات اگر آپ کہیں کہ یہ بڑائی کی بات ہوتی ہے اپنی بات کرنا، لیکن جو ایک مواقع نکلے تھے 84 میں یہاں ذکر ہوا نئے پریس کلب کی تشکیل کا، تو واقعی وہ جبر کا دور تھا. ضیاء الحق کے مارشل لا میں کسی کو یعنی کہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے تو ظاہر دندناتے پھرتے تھے وہ رشید صدیقی گروپ والے لوگ. تو اس دور میں پھر ہم دوستوں نے، جن میں ذکر نہ کرے تھے مناسب نہیں ہوگا، ذکر کرنا چاہیے، ہمارے انجم رشید تھے، محمود زمان تھے، نثار عثمانی صاحب تو ظاہر پیٹرنائز کرتے تھے اس ساری موو کو، اور ڈان جو آفس ہے وہ مرکز تھا. تو ہم نے وہاں بیٹھ کر اسٹریٹجی بنائی تھی
کہ ہم ایک دستخط کی مہم شروع کریں پریس کلب کے احیاء کے لیے. تو پھر وہ مہم شروع ہوئی اللہ کے کرم سے. کوئی 300-350 اس وقت تو لمیٹڈ تعداد ہوتی تھی نا, تو وہ دستخط ہو گئے. تو پھر ہم نے نئے پریس کلب کی بنیاد رکھی تھی. تو پہلی باڈی 6 ماہ کے لیے بنی تھی. امتیاز راشد صاحب اس کے صدر تھے. تو اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہوا وہ سال کے لیے, تو اس میں دوستوں نے اعتماد کیا مجھ پر اور میں سیکرٹری الیکٹ ہوا. اور عزیز بدر صاحب جو انپور, اس وقت ایک ہم نے روایت بنائی تھی کہ جو سینئر ساتھی ہیں ہمارے قابل احترام ہیں ان کو عزت دی جائے اور انہیں انپور صدر کے منصب پہ بٹھایا جائے. تو اس طرح وہ عزیز بدر صاحب انپور صدر کے منصب پر فائز ہوئے تھے اور میں سیکرٹری الیکٹ ہوا تھا. اس وقت تو اتنے نہیں ہوتے تھے, یہ گورننگ باڈی کے 4 ممبر ہوتے تھے. تو ہم نے پریس کلب جو ہے نا اشارہ قائد اعظم پر ایک آفس تھا, ہمارے ایک دوست تھے ان کا آفس تھا. تو ان سے ہم نے درخواست کی کہ یہ ہمیں آپ دے دیں. تو انہوں نے مہربانی کی, وہ اپنی جگہ کو ہمیں دے دی اور ہم نے کلب وہاں قائم کر لیا. تو بہت یعنی ایک سمجھے کہ ایک تحریک کا دور تھا, تحرک تھا صحافیوں میں نا. تو اس وقت ہم نے جب تجزیہ پروگرام شروع کیا تو بڑے بڑے جتنے اس وقت جو مارشل لا کی زد میں آتے تھے جتنے پولیٹیشین, ان کو میں نے مدعو کرنا شروع کیا. حالانکہ یہ بہت اس وقت رسک لینے والی بات تھی کہ جو کٹڑ مخالف ہیں ضیاء الحق رجیب کے, انہیں اپنے پلیٹ فارم پہ بلائے. لکیلی اس وقت 2 پلیٹ فارم دستیاب ہو گئے. ایک لاہور ہائی کورٹ بار کا تھا, اس وقت افضل حیدر صاحب اس بار کے صدر الیکٹ ہوئے تھے, اور ادھر لاہور پریس کلب کا پلیٹ فارم جو ہے نا یہ MRD کے قائدین کو دستیاب ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ چلتا رہا معاملہ. اللہ نے کرم کیا اور اگلی بار بھی مجھے اعزاز حاصل ہوا سیکرٹری الیکٹ ہونے کا. اس وقت حسین نقی صاحب جو وہ انپور صدر ہوئے تھے ہمارے پریس کلب. عزیز بدر صاحب 2 بار انپور صدر ہوئے تھے. تو وہ کچھ عرصہ چلایا ہم نے. وہ بلڈنگ شفٹ ہو گئی تھی پریس کلب کی. تو اس میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حسین نقی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے تو نہیں یہ چل پائے گا. جتنے یعنی کہ اخراجات ہیں اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا, ہمیں اسٹاف کو تنخواہ دینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, تو ہم کیسے چلائیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں, ہم نے انشاءاللہ ایسے مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ہمیں ایک چیز ہم نے شروع کی ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو انشاءاللہ ہم یعنی کہ ناکام نہیں ہونے دیں گے. تو اس وقت پھر ہم نے بیڑا اٹھایا. میں نے حسین نقی صاحب سے کہا کہ ہم ڈونیشن دیتے ہیں لوگوں سے. تو اللہ کے کرم سے اس وقت شیخ رحیل اسد صاحب بڑے اچھے دوستوں میں تھے ہمارے. تو ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا, انہوں نے معقول ڈونیشن دے دی اور اس سے 2 مہینے کا خرچہ چل گیا کلب کا. اسی دوران رشید صدیقی گروپ جو ہے نا وہ انیکٹیو ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ان کی صحت تو نہیں تھی, کوئی نمائندگی نہیں تھی صحافی کمیونٹی میں. تو ان کی طرف سے ہمیں سجیشن آئی کہ کیوں نہ ہم مرجر کر لیں آپس میں, تو ایک کلب دوبارہ قائم ہو جائے. تو ہمارے لیے تو یہ ایک قسم کی خوشخبری ہی تھی کہ جو گروپ ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں وہ ہمارے ساتھ مرجر کرنے کو تیار ہو گئے. تو بہرحال اس وقت پھر دونوں پریس کلبوں کی جو گورننگ باڈیز ہیں انہوں نے اپنے اجلاس میں یہ طے کر لیا کہ مرجر ہو جائے گا. تو مرجر ہو گیا جناب, یہ 86 میں مرجر ہوا تھا دونوں کلبوں کا دوبارہ. تو اس کے بعد پھر اس وقت ظفیر ندوی صاحب تھے پریس کلب, ان کے پریس کلب کے صدر, ادھر حسین نقی صاحب تھے اور میں سیکرٹری تھا. تو انہوں نے پھر مرجر کو بھی قبول نہ کیا, بعد میں پھٹا شروع کر دیا انہوں نے. بہرحال یہ لمبی داستان عدالت میں معاملہ چلا, ہم نے کیس جیتا. تو یہ اس کی یعنی یہ پریس کلب جو ہے نا یہ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں یہ اس مرجر سے اس پریس کلب کی بنیاد بنی تھی. وہ مشترکہ ووٹر لسٹ جو ہے اس پریس کلب کے لیے وہ بھی میں نے اور ظفیر ندوی, ادھر سے ظفیر ندوی تھے اور ادھر سے میں تھا, ہم نے مشترکہ ووٹر لسٹ تیار کی تھی جس کی بیس پر یہ پہلا الیکشن ہوا تھا, یہاں کمبائنڈ پریس کلب کا الیکشن ہوا. باقی داستانیں ہیں اس کے بعد کس طرح یہ بلڈنگ حاصل ہوئی, یہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے. اس میں سب سے پہلے شاید دوستوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں لارنس گارڈن میں لیڈیز کلب ہوا کرتا تھا. تو پہلا آئیڈیا یہ تھا, حکومت کی طرف سے خود یہ آئیڈیا آیا تھا کہ اس کو کیوں نہ ہم کنورٹ کر دیں لاہور پریس کلب میں, یہ لارنس گارڈن میں جو تھا. جب یہ بات نکلی پریس تک آئی تو جو خواتین غیر فعال ہو کر بیٹھی تھی وہ ایک دم سڑکوں پہ آ گئی, فعال ہو گئی کہ ہم اپنا کلب جو ہے ہم اپنا پلیٹ فارم کیوں دیں کسی کو. تو وہ پھٹا پڑ گیا.
تو اس کے بعد پھر یہ آئیڈیا چلا، یہاں غلام حیدر وائن صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انور کدوئی صاحب پیش تھے، ان کے چونکہ تعلقات بہت زیادہ تھے ان کے ساتھ، اسی طرح دوسرے سینئر ساتھی جو باقاعدہ یعنی کہ جب بھی پریس کانفرنس ان کی ہوتی تو اس پہ پریشر ڈالتے تھے کہ ہمیں پریس کلب کی بلڈنگ بنا کے دیں، آپ جگہ لے کر دیں جہاں سے بھی. تو بالآخر پھر یہ جو ہے یہ جگہ شملہ پہاڑی کی یہ سلیکٹ ہوئی اور وائن صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ پریس کلب دے کر دیا. ایک ماشاء اللہ بہت ایک امپائر بن گئی یہ پریس کلب. جس طرح سے انصاری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں جتنی ایکٹیویٹی الیکشنیئرنگ کی نظر آتی ہے شاید کہیں اور نظر نہ آتی ہو، اور واقعی نہیں نظر آتی کہیں اور بھی. اب یہاں کے الیکشن تو ہیں، یہ قومی اسمبلی کے الیکشن بن گئے ایک قسم کے. تو اس میں چلتے چلتے ظاہر ہے اب جتنا ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہے اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں گروپنگ نہ ہو اور سب مل کر افعال و تفہیم سے معاملات چلائیں، کوئی کسی کی انا کا کوئی ایشو نہ ہو، کسی کلب کے الیکشن میں کوئی ایسی رائیولری سامنے نہ آئے کہ کوئی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آئے. ہم سب ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، مل جل کر ہم نے رہنا ہے. اور یہی یعنی کہ میں تو کہتا ہوں کہ اکثر میں لکھتا بھی ہوں کہ جمہوریت کی جو عملداری ہے وہ آئین کی پاسداری کے ساتھ ہوتی ہے. جس ادارے کا جو بھی آئین ہے اس کی پاسداری بہرحال ہونی چاہیے جیسے تیسے بھی ہے. اگر کوئی مقصود ہے اس میں کوئی رد و بدل تو وہ اس کے ایمبٹ میں رہ کر وہ رد و بدل بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی رہتا ہے یہاں پہ. تو یہ میری معروضات ہیں. یہاں بہت دوستوں نے توجہ سے اٹینڈ کیا ہے. بہت آپ کی محبت، آپ کا ممنون ہوں. آپ نے بہت وقت دیا مجھے اور بڑی توجہ سے اس محفل کی زینت بنے آپ. اور آخر میں پھر میں لاہور پریس کلب کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور پہ امجد عثمانی صاحب، صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب، دوسرے افضال طالب صاحب تشریف رکھتے تھے. تو سب احباب کا شکریہ. آگے اب الیکشنیئرنگ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے تو اس میں جو گہما گہمی ہوگی چلے اس تقریب کو بھی اسی کا حصہ سمجھ